یہ ایک منفرد طرز کی جنگی فلم ہے جو ایک جنگی صحافی کی کہانی کے ذریعے ایک حقیقی معرکہ دکھاتی ہے اور ہمیں افغان جنگ کی جھلک بھی دکھاتی ہے۔ فلم میں نہ تو کوئی انفرادی ہیرو اعظم ہے اور نہ ہی کوئی دھماکے دار ایکشن سین، بس ہر طرف موجود شدت پسند اور دیواروں کے پیچھے چھپ کر جوابی فائرنگ کرتے امریکی فوجی نظر آتے ہیں۔ طالبان کی گوریلا جنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے دانتوں تک مسلح مرین بھی اپنی پوسٹ میں دب کے رہنے پر مجبور ہیں۔ جیسے ایک سپاہی کہتا ہے، اگر مناسب حکمت عملی نہ نکالی گئی تو وہ سب طالبان کی گولہ باری میں مارے جائیں گے۔ یہ افغان جنگ میں امریکی فوج کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ 13 فروری 2010 کو امریکی فوج نے 272 مرینز کو CH-300 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے راتوں رات مغربی افغان شہر مارجا کے قریب پیراشوٹ کے ذریعے اتارا، بطور اگلی صف کی فورس بلین دشمن کے عقب میں جا کر طالبان کا صفایا کرنے، افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنے اور علاقے میں نیا سوشل سسٹم قائم کرنے کی ذمہ دار تھی۔ صدر اوباما کو اس آپریشن سے بڑی امیدیں تھیں کہ بلین کی کارروائی کو پورے افغانستان میں ماڈل بنایا جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف ان کی خوش فہمی تھی۔ بلین جیسے ہی شہر کی حدود میں داخل ہوئی، دور کوئی ان کی طرف اشارے کرنے لگا جو کسی خطرے کی علامت تھی۔ مارجا شہر کی آبادی اگرچہ صرف 88,000 ہے، مگر ہزاروں شدت پسند طالبان وہاں چھپے ہوئے تھے اور سب کے سب جان دینے والے انتہا پسند تھے۔ مزید خطرہ یہ تھا کہ امریکی فوج کے پاس کوئی انٹیلی جنس نہیں تھی۔ دشمن کی پہچان صرف اس وقت ہوتی جب وہ خود گولی چلاتے، اس لیے فوجیوں کو پوری مستعدی سے انتہائی احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا تھا۔ جیت کی بات چھوڑیں، جان بچانا ہی کامیابی تھی۔ کچھ جائزے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے شہر کے کنارے ایک موبائل عمارت پر قبضہ کر کے عارضی پوسٹ بنائی جائے، پھر اندر بڑھا جائے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے کارروائی شروع کی، طالبان نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، مگر دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوجیوں نے دیواروں کے پیچھے پناہ لی اور اندھیرے میں جوابی فائرنگ کرتے رہے۔ اچانک ایک راکٹ آیا اور ایک سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ درد سے چیختے سپاہی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیس بھیجا گیا۔ اس دوران امریکی فوج نے طالبان کی حکمت عملی بھانپ لی۔ طالبان نے مختلف جگہوں پر اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ ایک جگہ گولیاں ختم ہوتے تو موٹر سائیکل پر اگلی جگہ جا کر پھر فائرنگ شروع کر دیتے۔ بار بار جگہ بدل بدل کر وہ امریکی فوج کو تنگ کرتے رہے۔ یہ ہماری گوریلا جنگ کی کاپی تھی۔ امریکی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، مگر زیادہ دیر تک یہ صورتحال نہ رہی۔ گولیاں ختم ہونے پر طالبان ہٹ گئے اور بلین نے پاس کی ایک عمارت پر قبضہ کر لیا۔ نکالے گئے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینی پڑی۔ عمارت میں امریکی فوج نے فوری طور پر عارضی مورچے بنانا شروع کیے۔ ابھی وہ سنبھلے بھی نہ تھے کہ دوبارہ تازہ دم طالبان لوٹ آئے اور قریبی عمارتوں سے گولی چلانا شروع کر دی۔ فوجی دیواروں کے پیچھے چھپ کر جوابی فائرنگ کرتے رہے، لیکن مورچوں کی کمزوری اور محدود نظر کے باعث دشمن پھر بھی نظر نہ آیا۔ لہٰذا پھر سے اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں۔ گوریلا جنگ کا سامنا کرتے ہوئے ماہر مرینز بھی پریشان نظر آئے۔ طالبان ایسے سانپوں کی طرح تھے جو کہیں سے بھی ڈس سکتے تھے۔ پھر بھی پروفیشنل مہارت سے امریکی فوج نے دشمن کی ہٹ کر دی۔ لوکیشن پکڑ کر ایک راکٹ داغا جس سے شدت پسند پھر بھاگ گئے۔ مختصر تیاری کے بعد بلین نے شہر کے مرکز کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی فوجی کور بدل بدل کر آگے بڑھے، پیچھے سے پھر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ طالبان کی غائب ہو کر حملہ کرنے کی تکنیک نے فوجیوں کو پاگل کر دیا۔ کھلے میدان میں فوجی بھاگتے ہوئے اگلی عمارت تک پہنچے اور دیوار کے پیچھے جا کر گرے۔ ایک سپاہی کا چہرہ خوف سے زرد تھا، کیونکہ پہلے طالبان کی فائرنگ فوری ختم ہو جاتی تھی، لیکن اب دشمن زیادہ ہے خطرناک اور منظم تھا۔ اس چالاک گوریلا وار کی وجہ سے فوجیوں کی ہلاکتیں بھی بڑھنے لگیں۔ حتیٰ کہ زخمیوں کو نکالنے والی میڈیکل ہیلی کاپٹر کو بھی راکٹ مار کر گرا دیا گیا، جس پر فوجی غصے سے گالیاں بکنے لگے۔ اس سخت جان طالبان یونٹ نے بلین کی پیش قدمی کی رفتار بالکل سست کر دی۔ 6 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد بھی امریکی فوج مارجا شہر میں ایک انچ بھی داخل نہ ہو سکی اور مسلسل طالبان کے گھیرے میں رہی۔ اس گھمبیر صورتحال سے نکلنے کے لیے بلین کے کمانڈر نے فوری طور پر بھاری بمباری کا حکم دیا تاکہ راستہ صاف کر کے آگے بڑھا جا سکے۔